ہر دوسرا بچہ بیمار ہو رہا ہے, ہر دوسرا بچہ نمونیا میں جا رہے ہیں اور لوگ ہاسپٹل بھاگتے جا رہے ہیں. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور یہ اس کی ریزن کیا ہے؟ سردیوں کا موسم جو ہوتا ہے نا, اس میں جو ریسپریٹری وائرسز ہوتے ہیں, جس میں انفلوئنزا ہے, جو ہم برڈ فلو اور سوائن فلو اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے, وہ ہیں. پھر ایک اور وائرس ہے RSV. تو کرتے کیا ہیں وہ کہ وہ آپ کو انفیکشن کرتے ہیں, آپ کے مطلب ناک, کان, گلا, چھاتی, ریسپریٹری انفیکشنز ہوتی ہیں. تو اس میں آپ آٹومیٹکلی رسک میں چلے جاتے ہو, ہائی رسک میں چلے جاتے ہو. اینڈ دا سمٹمز آف نمونیا آر ویری سمپل. کھانسی ہے, بخار ہے, ہائی گریڈ فیور ہے, سم ٹائمز وامٹنگ ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, بچہ لیتھارجک ہو گیا ہے, بیڈ ریڈن ہو گیا ہے. آج کل نیوز میں یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ ایڈمٹ ہو رہا ہے نمونیا کے ساتھ, اور ہاسپٹلائز ہو گیا, اور کچھ بچوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, اور ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی انفیکشن, جس طرح اگین میں بار بار وہ جو کوٹ کرتا ہوں نا, وہ اس کو آپ کووڈ کو, آپ کووڈ کی اگزامپل لے لیں. کووڈ جب آیا تھا تو لوگ بیمار ہو رہے تھے, اسی طرح بیمار ہوتے تھے جس طرح باقی سارے وائرسز اور جس طرح باقی, لیکن کیونکہ ہر بندہ بیمار ہو رہا تھا, تو جب 100 میں سے 80 لوگ بیمار ہو رہے ہیں, تو 80 لوگوں میں سے 10 یا 15 20 کمپلیکیٹ ہو کے ICU میں چلے جائیں گے. اسی لیے نمونیا بھی زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ پرابلم جو ہے نا ہر 3 سے 5 سال میں آتی ہے. ٹھیک ہے, فار شیور. اور ابھی اس وقت یہ پیک پہ ہے ابھی. ڈیفینیٹلی. اب یہ جو نمونیا ہے, اس کی جس طرح آپ نے سمٹمس بتائیں کہ بخار ہے, اس کے ساتھ موشنز اس کو بچے کے لگ جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ لیزی ہو گیا, اور بھی کوئی سمٹم, کھانسی اس کے ساتھ, اور کوئی سمٹمز اس کے ساتھ, سانس کا پرابلم اس کے ساتھ, بچہ تیز سانس لینا شروع ہو جاتا ہے, ہانپنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر آپ جو ہمیشہ میں اپنے مریضوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ٹھیک بیہیو نہیں کر رہا, مطلب ایک ہوتا ہے نا بیماری ہے, زکام ہوا ہے, بچہ چھینکیں مار رہا ہے, کھانسی کر رہا ہے, لیکن بھاگ دوڑ رہا ہے, کھیل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بچہ لیٹ گیا اور اس کو سانس کا ایشو بن گیا ہے, اور وہ اس سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا, اور پھر بخار اوپر 102 103 104 تک چلا گیا, اور ساتھ میں کھانا پینا چھوڑ دیا بچے نے. تو پھر وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر یا پیڈیاٹریشین کے پاس لے کے جانا ہے, یا ایمرجنسی رات کا ٹائم ہے تو ایمرجنسی لے کے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ خود ڈاکٹر بن جاتی ہیں. بچے کو بخار ہوا, نزلہ ہوا, انہوں نے نیلی سیرپ, پیلی سیرپ, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ اٹھا کے ان کو صبح 2 چمچ, 1 چمچ, شام میں چمچ, اور وہ دینا شروع کر دیتی ہیں. اب نمونیا کا, اگر ایک بچے کو نمونیا ہو گیا تو کیا وہ ان سیرپ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا, کیور ہو سکتا ہے وہ ان سیرپ سے؟ دیکھو, سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ یہ نیلا پیلا سیرپ جو ہے نا, یہ ہماری دیسی ٹوٹکے ہیں. دیسی ٹوٹکے کا کیا مطلب ہے کہ جی بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے نا, اس وقت سے ہم نے اس کو شہد چٹانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہر چیز کا علاج نانی اور دادیوں کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جی اینو اجوائن دا پانی پلا دو, یا سونف دے پانی دودھ بنا دو. ہاں, اس سے فرق پڑتا ہے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ شہد چٹا لیں. اگین یہ بہت کنٹروورشل قسم کی بات ہے کہ پیپل بلیو ان اٹ, کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی فرق پڑتا ہے. ہم نے بچے پالے ہیں, ہم نے بڑے کیے ہیں, یہ دیکھو سامنے ہمارے 4 مشٹے جوان پھر رہے ہیں, ہم نے ان کو بھی بڑا کیا, ہم نے ان کو کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے, ان کو دوائیاں دی ہیں. تو باٹم لائن از کہ اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, میں کھانا کھاتا ہوں, میں تھوڑا سا سونف چبا لیتا ہوں تو میرا ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے, دیٹ ڈزنٹ مین. یہ ٹوٹکا ہے, ٹوٹکے ہیں.
یہ کوئی پرفیکشن نہیں ہے کہ آپ یہ کر لیں گے تو نمونیا ختم ہو جائے گا, وہ بچہ آپ کا ٹھیک ہے گا. یہ اب میرے پاس بچے کو لے کے آؤ گے آپ نے کہا کہ جی میں نے ڈاکٹر صاحب اس کو وکس بھی لگائی, ناک پہ لگائی, چیسٹ پہ لگائی, اور ہم نے اس کو بھاپ بھی دی اور سارا کچھ کیا, لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہوا. کیوں ٹھیک نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ ساری باتیں غلط تھیں. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ ایک سمپل انفیکشن ہوئی ہے, اس کو زکام ہوا ہے, نزلہ ہوا ہے, ٹھیک ہو جائے گا. آپ جتنی چیزیں اس کے اوپر ایڈ کرتے جاؤ گے وہ اتنا کمپلیکیشن بنتی جائیں گی. جہاں پہ آپ کو لگے کہ جی بچہ بیمار ہے اور بخار ہے, ہائی گریڈ فیور ہے, کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے, جس طرح ہم نے نمونیا کی باتیں کی, تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یار, ٹھیک ہے, مطلب وہ بتا دے گا آپ کو کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب نمونیا میں بچے کو کیا چیزیں کھلانی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کھلانی چاہیے؟ ہر کچھ کھلاؤ, ہر کچھ پلاؤ, کسی چیز کی پرہیز نہیں ہے. سوائے ٹھنڈی چیزوں کے, سوائے ٹھنڈی چیز کوئی نہیں ہوتی. یہ بھی آئس کریم صرف نمونیا والا بچہ آئس کریم کھا لے نہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. یہ بالکل ہم سائڈ پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم ابھی اس کے اوپر رہ لیتے ہیں کہ نمونیا والے بچے کو کیا کھلائیں. نہیں اسی پہ چلو نا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کھٹی چیز نہیں دینی چاہیے کہ بچے کا گلا نہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, نمونیا ہے تو اس کو نمونیا تو خیر ڈائگنوسس غلط ہے, زکام ہے یا گلا خراب ہے یا کچھ, تو اس کو مالٹا نہیں دینا, کینو نہیں دینا, نیمبو نہیں دینا, کیلا نہیں کھلانا کیونکہ ریشہ بنتا ہے, چاول نہیں کھلانے کیونکہ ریشہ بنتا ہے. سب بکواس. ٹھیک ہے, اللہ نے ایک ریزن کی وجہ سے سردیوں میں یہ فروٹ پیدا کیے ہیں. کیوں سردیوں میں اورنجز ہوتے ہیں یا کینو ہوتے ہیں یا مالٹے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کا گلا خراب ہونا ہوتا, آپ کو نمونیا ہونا ہوتا یا آپ کو بیمار ہونا ہوتا تو یہ چیزیں گرمیوں میں آتی. ٹھیک ہے نا, سردیوں میں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر وائٹامن سی ہوتی ہے, اور وائٹامن سی ہیلپس یو, آپ کو ان چیزوں سے بچاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی بچہ بیمار ہوا ہے تو اس کا گلا خراب ہوا ہے تو اس کو زکام ہوا ہے تو آپ نے اس کو, تو ہم تو اس کا مالٹا, کیلا, انار سب کچھ بند کر دیتے ہیں, صرف سیب پہ ڈال دیتے ہیں اس کو بس. یہی تو میری ڈسکشن ہمیشہ میرے اپنے پیشنٹس اور پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں سب کچھ کھلائیں, یہ کھلاؤ, یہ کھلاؤ, نیچرل چیزیں, نیچرل فروٹس, اور جو سیزنل فروٹس ہوتے ہیں نا, دیر از اے ریزن. تو یہ بات کر کے نانیوں دادیوں سے پنگا لے رہے ہیں. میں نے بڑے پنگے لیے ہوئے. ٹھیک ہے, کیونکہ نانیاں دادیاں تو بچہ تھوڑا سا بیمار ہوا تو اس کی والدہ کی خیر نہیں ہوتی, کیا کھلایا ہے, مالٹا کھلا دیا, کیلا کھلایا. کیلا تو کنفرم ہے, کھانسی, چیسٹ انفیکشن, کیلا تو زہر ہے آپ کے لیے. انار بھی آلموسٹ ریڈ جو ہے وہ بھی زہر ہو گیا آپ کے لیے. تو بچتا ہمارے پاس سیب ہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ کھلائیں. سب کچھ کھلاؤ. یخنی کیوں پلاتے ہو بچے کو؟ یخنی کا کیا فائدہ؟ گرم ہوتی ہو کہتے ہیں, جس سے آپ کی چھاتی کھل جاتی ہے. چھاتی کھل جاتی ہے, کچھ نہیں کھلتی. یخنی صرف یہ ہوتی ہے کہ اٹ گیوز یو پروٹین. آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو, طاقت مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب گرم یخنی جب اندر جائے گی تو نمونیا یا چیسٹ جو بند ہوئی ہے وہ دیکھے گی گرم چیز آ رہی ہے تو وہ کھلے گی نہیں. وہ یخنی پیٹ میں جاتی ہے, چیسٹ میں نہیں جاتی, وہیں سے ہو کے گزرے گی. تھوڑی بہت تو ہیٹ دے کے جائے گی. ہم تو بچوں کو اس لیے پلاتے ہیں نا کہ گرم چیز دو, سونف والا دودھ دے دو اس کو, اجوائن والا پانی دے دو اس کو, گرم یخنی پلا دو, نزلہ زکام سیٹ, چیسٹ بھی کھل جائے گی. نہیں, ایسا کوئی بات نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیسکلی جو چیز ہے وہ ہے, یس ایک چیز میں مانتا ہوں کہ ان سارے ٹوٹکوں میں اور ساری چیزوں میں یخنی پلا دی, گرم پانی میں شہد ملا کے پلا دیا, تو وہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو, بیماری سے لڑنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پر اتھوں گزر دیں وہ کچھ نہیں کرنا. ٹھیک, وہ اتھے جا کے ٹیڈے جا کے ایبزارب ہوئے گا, وہ تو بعد انہیں جو کرنا ہے. باقی اس سے بہتر سب سے آسان طریقہ یہ کہ اسٹیم کرا دو. اسٹیم کرائیں. ہاں, اسٹیم کرا دو, گرم پانی سے آپ کا بھاپ کرا دو. اس کے اندر بھی کچھ ڈالنا ہے؟ نہیں,
وہ یہ ڈالتے ہوتے ہیں وہ وکس نمک اور کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے صرف سمپل پانی کی بھاپ، اس سے چیسٹ کھل جاتی ہے، اس سے چیسٹ کھل جائے گی ان کی. نمونیا کا اگر علاج نہ کیا جائے تو سب جس طرح ہم اس کو ٹال دیتے ہیں کہ بخار ہے بخار ہے بخار ہے بخار ہے، تو یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ ڈینجرس ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ڈیتھ. یہ کتنی ایج سے کتنی ایج تک بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے؟ دیکھو جو بچے ولنریبل ہوتے ہیں نا وہ 5 سال سے کم کے بچے 5 سال سے کم سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، اور 2 سال سے کم کے بچے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹریٹ نہیں کرو گے تو یس اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ، اور یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. جان لیوا، ڈیفینیٹلی جان لیوا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ویلکم.